السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عزیز دوستو، امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہیلتھ ٹپس میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے میننجائٹس یعنی گردن توڑ بخار۔ سب سے پہلے تو آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو مزید معلوماتی ویڈیوز مل سکیں۔ تو ناظرین، چلتے ہیں آج کے ٹاپک پر۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا میننجائٹس کے بارے میں۔ سب سے پہلے تو آج کی ویڈیو بنانے کا آپ کو مقصد بتاؤں گا۔ میرے شہر میں گزشتہ تقریباً 15 دنوں میں میننجائٹس کی وجہ سے 2 بچوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اسی وجہ سے میں نے ضروری سمجھا کہ آج میں اس ٹاپک پر ویڈیو بناؤں۔ سب سے پہلے تو ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ میننجائٹس ہے کیا۔ اللہ پاک نے ہمارے دماغ اور ریڑھ کے ہڈی کے ارد گرد ایک حفاظتی جھلی بنائی ہوئی ہے، جو کہ حفاظتی دیوار کا کام کرتی ہے، جسے میننجیز کہتے ہیں۔ جب اس میں کوئی انفیکشن یا سوزش ہو جاتی ہے تو اسے میننجائٹس کہا جاتا ہے۔ یہ جو انفیکشن ہے یہ انتہائی جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کے اعصابی نظام میں بھی خلل ڈال سکتا ہے، اور اگر اس کا ٹائم سے علاج نہیں کیا جائے تو مریض کی جان بھی جا سکتی ہے۔ تو اس کی جو علامات ہیں وہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کی علامات میں سب سے پہلے مریض کا بخار بہت زیادہ تیز ہوتا ہے۔ اس کا بخار 103 4 یا اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ مریض کو جو ہے گردن بہت زیادہ اسٹف ہو جاتی ہے اور گردن اس کی اکڑ جاتی ہے۔ اس کو گردن کو ہاتھ لگایا جائے یا اس کو ہلایا جائے تو وہ درد سے کراتا ہے۔ مریض روشنی سے حساسیت محسوس کرتا ہے، یعنی کہ وہ روشنی سے دور بھاگتا ہے۔ مریض کا اکثر اوقات بخار بہت زیادہ تیز ہو تو اس کو دورے بھی پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ساتھ مریض کو قے یا متلی بھی آ سکتی ہے، اور بعض مریضوں کو دیکھا گیا ہے کہ ان کے ریشز بھی بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مریض کو بھوک بہت زیادہ کم لگتی ہے یا بالکل لگتی ہی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ مریض کو نیند کم آتی ہے اور اس کا چڑچڑاپن ہوتا ہے۔ اگر وہ سو جائے تو وہ سویا ہی رہتا ہے، وہ جاگتا نہیں ہے۔ اگر یہ علامات آپ میں یا آپ کے کسی عزیز میں پائی جا رہی ہیں تو آپ فوراً اپنی کسی نزدیکی معالج کے پاس جا کر مزید ٹیسٹ کروا کر اس بیماری کی تشخیص کروا سکتے ہیں۔ اس بیماری کی تشخیص کرنے کے لیے ایک CBC ٹیسٹ کیا جاتا ہے، جس سے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ انفیکشن وائرل ہے یا بیکٹیریل ہے۔ دوسرا CSF سیریبرو اسپائنل فلوئڈ، جو کہ مین اہم ٹیسٹ ہے اس بیماری کو ڈائگنوز کرنے میں۔ وہ آپ کا ڈاکٹر آپ کو اس ایک نیڈل کے ذریعے آپ کی ریڑھ کی ہڈی سے فلوئڈ نکالتا ہے، جو کہ لیب میں ٹیسٹ کے ذریعے اس بیماری کی تجویز کرنے میں انتہائی کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اس بیماری کا ہرگز گھر پہ علاج نہیں کرنا، آپ نے اپنے نزدیکی ڈاکٹر کے پاس جا کر اس کا علاج کروانا ہے، کیونکہ یہ انتہائی جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ اس بیماری میں بخار بہت زیادہ تیز ہوتا ہے۔ بخار کو کم کرنے کے لیے آپ پیناڈول ٹیبلٹس دے سکتے ہیں یا پیراسیٹامول انفیوژن دے سکتے ہیں۔ ساتھ آپ جو ہے اس بیماری میں جو اینٹی بایوٹک استعمال کرا سکتے ہیں، وینکومائسین یا سیفٹیکزون یا سیفوٹیکزین اینٹی بایوٹک اس بیماری میں انتہائی کارآمد ہوتی ہے۔ لیکن یہ ساری جو میڈیسن ہے آپ نے ڈاکٹر کی تجویز کے بغیر ہرگز نہیں استعمال کرنی۔ امید کرتا ہوں میں آج کی ویڈیو آپ کو میری اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اپنا اور اپنے عزیزوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔